اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 78 سے 83 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور عقل یا دل۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یہاں ذکر کر رہا ہے۔ اے انسان غور تو کر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے کان اور آنکھیں اور دل جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ خاص طور پر قرآن حکیم میں ان انسانی اجزاء کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کان اور آنکھیں یہ انسان کے کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائس ہیں، یعنی معاشرے سے، سوسائٹی سے انسان ان سے ڈیٹا ریسیو کرتا ہے۔ کانوں سے سنتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ ڈیٹا اس کے دل میں جاتا ہے، دل اس کو پروسیس کرتا ہے۔ دل، اور کچھ نے اس کو عقل بھی کہا، یعنی وہ عقل یا وہ دل اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے انسان کو اچھا یا برا ہونے کا وہ ڈیسیژن دیتا ہے، فیصلہ کرنے کا وہ اس قابل انسان کو بناتا ہے کہ وہ اس ڈیٹے پر فیصلہ کر کے اپنا اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ پھر فرمایا قلیل ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن تمہاری طرف سے اس ذات کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ بہت کم ہے، وہ مقدار کے لحاظ سے بھی اور وقت کے لحاظ سے بھی۔ اے انسان جو تم شکر ادا کرتے ہو وہ بہت تھوڑا ہے۔ پھر اگلی اس کی شان بیان کی جا رہی ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کر کے اس روئے زمین پر پھیلا دیا، مختلف ممالک بن کے، مختلف شہر بن گئے، کوئی کہیں آباد ہو گیا، کوئی قبیلہ کہیں آباد، پھیلتے پھیلتے پوری زمین پر انسان پھیل گئے، اور جب قیامت آئے گی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں سب کو اس کی طرف جمع کر لیا جائے گا، ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، میدان محشر میں تمہیں دوبارہ سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، وَيُمِيتُ، اور موت دیتا ہے۔ یعنی تمہاری زندگی اور موت کا جو کنٹرول ہے، جو اختیار ہے، وہ بھی اسی ذات بارکات کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے کنٹرول میں تمہاری زندگی بھی ہے اور تمہاری موت بھی ہے۔ جب تک چاہتا ہے تمہیں اس دنیا میں زندہ رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تمہیں موت عطا کر دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے، اسی کے لیے ہے دن اور رات کو بدلنا۔ یعنی دن اور رات میں جو اختلاف ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر دن بڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے کام کون سی ذات کر رہی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زمین پر پھیلایا، اور پھر وہ قیامت والے دن تمہیں سب کو اکٹھا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس رب کی شانوں کو دیکھنے کے باوجود تم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کے آگے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ بلکہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کافروں نے، اہل مکہ نے کہا، مثل ما قال الاولون، جیسے بات کہی تھی پہلے لوگوں نے۔ یعنی اس دور کے کافر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، انہوں نے وہی باتیں کہی ہیں جو صدیوں پہلے دور کے لوگ، پہلے دور کے کافر کہتے رہے۔ کیا کہتے تھے؟ کالو، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا آئزہ متنا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّ تَرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَإِزَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعَثُونَ،
تو کیا بے شک البتہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ بات جو ہے یہ صدیوں پہلے جو منکرین خدا ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کا یہی جملہ ہے جو آج مکہ کے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا انکار کرنے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم مٹی میں تبدیل ہو جائے گا اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، لَقَدْ وُعِدْنَا، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، یا دھمکی دی جا رہی ہے ہم کو، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد کو، ھذا من قبل، اس سے پہلے. یعنی یہ بات ایک حقیقت نہیں، یہ ایک قسم کی دھمکی ہے جو آج ہمیں سنائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے صدیوں پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی مختلف دور میں جو انبیاء اور رسول آئے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، لیکن آج تک وہ قیامت آئی تو نہیں. لیکن ان کے سوچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سمپل وعدہ سا ہے، یہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے جی قیامت آئے گی، ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ وعدہ صدیوں پہلے کیا گیا لیکن آج تک قیامت نہیں آئی. ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، اساطیر ہیں، قصے ہیں. یعنی یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور پھر میدان محشر میں سب کا حساب کتاب ہوگا. یہ باتیں قصے کہانیاں ہیں. یہ باتیں صدیوں سے، جب سے یہ انسان اس دنیا میں آباد ہوا ہے، اور ان جو منکرین آخرت ہیں ان کی یہی بات رہی ہے، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل مکہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گی اور ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ اللہ رب العالمین جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی ذات قیامت والے دن تمہیں قبروں سے اٹھائے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.